انسان جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اور اس کا کام بھی ایک ہوتا ہے اور مقابلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں مقابلہ شروع ہو جائے، کمپٹیشن شروع ہو جائے، وہیں پر انسان کے اپنے اندر کا امتحان بھی شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس کے ساتھ میرے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ عام طور پر حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جب ہم صرف اپنے ظاہر کو بنانے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری جسم اچھا ہو جائے، ظاہری لباس اچھا ہو جائے، میرا چہرہ خوبصورت لگے، میری گاڑی اچھی ہو، میرا کھانا اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، تو جو میرا اندر ہے، جو اندر کا ایک جہان ہے، اس کی طرف سے عام طور پر توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اب میرے اندر کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، مجھے اس کی طرف دھیان و توجہ ہی نہیں جاتی۔ میرے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، میں نے کبھی اس کی توجہ نہیں دی۔ میرے اندر حسد بڑھتا جا رہا ہے، میں نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میرے اندر لوگوں کے بارے میں کینہ بڑھتا جا رہا ہے، میں کینہ پرور بنتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، میں نے کبھی اس کی طرف دھیان توجہ نہیں دیا۔ یہ غلطیاں تب ہوتی ہیں جب صرف اور صرف اپنے ظاہر کو بنانے پر محنت ہو رہی ہوتی ہے اور مادے پر محنت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے باطن اور اپنی روح پر محنت کی بات کرتے ہیں تو اس کا سجنا سورنا تو اچھے اخلاق اور اچھی صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، ہم حسد سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ہم نے حسد سے اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ یقین کر لیں ہم نے بہت بڑی برائی اور بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر بلڈ پریشر کو بھی ہائی رکھے گی، ہمارے اندر کے نفس کو سکون میں نہیں آنے دے گی، اور اس بے چینی اور بے سکونوں کی وجہ سے بے تحاشا بیماریاں مجھے لگ جائیں گی۔ لہٰذا حسد کا نکالا جانا اپنے دلوں سے کھرچ کھرچ کر یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ حسد نکلے گا کیسے، اس کا طریقہ بھی ہے، اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حسد جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حسد تو فطری حسد ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کا کمپیٹیٹر آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہے مارکیٹ میں، آپ چاہتے ہیں کہ جو کامیابی اس کو مل رہی ہے مجھے بھی وہ کامیابی ملنا شروع ہو جائے۔ تو اس بات کیا دل کے اندر خیال آنا، لگن لگ جانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کو نقصان پہنچائے بغیر، یہ جائز بھی ہے، مباح بھی ہے، مستحب بھی ہے اور بالکل درست قدم ہے۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اس مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے اس سے آگے نکل جائیں۔ منع کہاں کرتا ہے شریعت مطہرہ؟ وہ یہاں پر منع کرتی ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ نعمت اور یہ کامیابی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کے پاس فیکٹری ایک ہے، یہ فیکٹری اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو جو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ آپ نے ایک مسلمان کے بارے میں برے خیالات اور برے جذبات اپنے دل میں پیدا کر دیے۔ شریعت مطہرہ یہاں پر منع کرتی ہے یہ نہ کرو، اس کے جذبات، اس کے بارے میں جذبات ٹھیک رکھو، مقابلہ کرو اور آگے نکلو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شکل اس سے بھی بدتر ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے چاہے مجھے نہ ملے۔ یہ تو انتہائی گرا ہوا درجہ ہے۔ چلو مجھے مل جائے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ آج جتنا دنگا فساد اور جتنا حسد، جتنا نظر بد اور جتنا جادو اور جتنے برے اعمال کروائے جا رہے ہیں، یہ جتنے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت سے آپ پوچھیں، ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا اکثر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اپنے حالات ٹھیک ہو نہ ہو، دوسرے کے حالات خراب ہو جائیں۔ اپنے حالات سدھروانے کے لیے کم لوگ آتے ہیں، دوسروں کے حالات کو خراب کروانے کے لیے زیادہ مطالبے لے کر آتے ہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد کے جذبات کو ختم کر دو، حسد مت کیا کرو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا حسد نہیں کرنا چاہیے۔
فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نامور محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن اور احادیث مبارکہ کا جو مطالعہ کیا اس میں مجھے معلوم ہوا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت کسی بھی دن میں اور کسی بھی رات میں، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتے۔ ویسے تو مختلف احادیث میں مختلف جو ہے احباب آتے ہیں، کسی میں 5 ہے، کسی میں 7 ہے، لیکن فرمایا 3 کا تو میں نے ہر جگہ پر تذکرہ پڑھا، جن میں سے ایک حسد کرنے والا ہے، جو لوگوں سے حسد رکھتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے 2-3 علاج ہیں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی ہے اور جلن پیدا ہوئی ہے اس کی کامیابی سے، اس کی ترقی آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، تو آپ نے حسد کیا۔ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، اللہ رب العزت سے اس کی ترقی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اب کتنا مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر مجھے زید کے بزنس سے جلن ہو رہی ہے اور میں دعا کر رہا ہوں، یا نماز پڑھی اور فرض نماز کے بعد میں دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، یا باری تعالی زید کے کاروبار میں اور ترقیات عطا فرما دے۔ اب بتائیں دل کے اوپر کتنی چھریاں چلیں گی، لیکن یہ چلنے دیں، حسد جیسی بری بیماری میرے دل سے نکل جائے گی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ مجلس میں جب بیٹھے ہوں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کی تعریف کریں۔ یار زید نے بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑی امانت داری اور جان فشانی سے کاروبار کیا ہے، دیکھو آج کتنی ترقی کر گیا ہے۔ اب یہ اس کی تعریف ہے۔ ایک ہے یار چور راستے سے لوگ امیر بنتے ہیں، کوئی حلال راستے سے نہیں بن سکتا، حرام کمایا اس نے، اس کی بجائے یار دیکھو اس نے کتنی محنت کی ہے، جان فشانی سے کام کیا، امانت داری سے کام کیا، اور اس نے اصول و ضوابط کے ساتھ کام کیا، آج کتنی ترقی کر رہا ہے۔ دوسرا کام یہ کریں، مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں پر لوگ ان کو جانتے ہوں وہاں پر ان کی تعریف کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ جب ان سے ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو تو ان کو ہدیہ بھیجیں، کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی ہدیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو ہدیہ ہے یہ آپس دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہدیہ اس کی طرف بھیجیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں دل صاف ہو جائے گا۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ کبھی کبھی اس کو اپنے ہاں دعوت پر بلائیں اور اس کا کھانا کریں، اکرام کریں، اور اگر وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت میں بھی ضرور شرکت کریں۔ یہ چند ایک کام کر لیں، ہمارے اندر کا جہان ٹھیک ہو جائے گا، حسد سے نکل جائیں گے، اور جس دن ہم حسد سے نکل گئے ہماری کامیابی انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوگی، اور ہم کامیابی کے زینے چڑھتے چڑھتے اس سے بہتر منزل کو اللہ کے حکم سے پا لیں گے۔